بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارسالیئنز کے ناظرین خوش آمدید۔ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ روایت ہے حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جس کا امیر حضرت علی کو بنایا۔ جب وہ لشکر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کی، یا اللہ جب تک دوبارہ علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں تب تک مجھے موت نہ دینا۔ اس باکرامت چہرے کو خون میں تر کرنے یعنی حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کے اسباب کون سے تھے، وہ کون کون سی وجوہات اور کون سے محرکات تھے جو مولا علی کی شہادت کا باعث بنے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ یہ مستند اور تحقیق آپ تک مکمل پہنچ سکے۔ ناظرین، سب سے پہلی وجہ پیشگوئی مصطفیٰ ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غزوۃ العشیرہ میں حضرت علی کے ساتھ تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ہم دونوں ایک ساتھ یعنی اکٹھے تھے۔ سامنے ایک چشمہ تھا جس پر بنی مدلج کے کچھ لوگ کام کر رہے تھے۔ حضرت علی نے فرمایا، عمار آؤ ان مقامی لوگوں کو دیکھیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کچھ دیر ان مقامی لوگوں کو کام کرتے دیکھا، ساتھ ہی مٹی کا ایک ٹیلہ تھا جس پر ہم سو گئے۔ کچھ دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حضرت علی کو ٹھوکر سے جگایا اور فرمایا، قم یا ابا تراب یعنی اٹھ ہے مٹی کے باپ، تمہیں بتاؤں کہ بدترین خلائق یعنی مخلوقات میں سب سے بدترین کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بتائیے یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلا شخص قوم سمود کا قطار بن سالف ہے جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی یعنی ناقۃ اللہ کی کونچیں کاٹی، اور پھر فرمایا، اے علی قریب ہو، اور آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا، دوسرا وہ جو تمہارے سر کی اس جگہ پہ تلوار مارے گا اور اس خون سے تمہاری داڑھی سرخ ہو جائے گی۔ معزز ناظرین، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی دوسری وجہ غزوہ بدر ہے۔ 313 بدری صحابہ اور ملائکہ نے کافروں سے جنگ کی اور 70 کافر مارے گئے۔ ان 70 کافروں میں سے 35 تمام ملائکہ اور تمام بدری صحابہ نے قتل کیے، جبکہ 35 صرف شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیے۔ ان قتل ہونے والوں کی اولادوں میں سے بعض نے اسلام قبول کیا اور بعض نے اسلام قبول نہ کیا۔ جنہوں نے اسلام قبول نہ کیا ان کے دلوں میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض پلتا رہا، جیسا کہ یزید نے کربلا کے ظلم کے بعد اپنے دربار میں یہ جملہ بول کر اس کا اظہار کیا کہ اگر آج بدر والے ہمارے بزرگ زندہ ہوتے تو وہ دیکھ لیتے کہ میں نے علی کی اولاد سے کیسے بدلہ لیا۔ بعض اہل علم نے یہاں تک بیان کیا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں تقریباً 40,000 کافر قتل کیے۔ ان کی اولادوں کے سینے میں بغض علی پلتا رہا جو آپ کی شہادت کا باعث بنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سب سے بڑا سبب خارجی تھے۔ ناظرین، خارجیوں کا بانی ذوالخویسرہ تھا جس کا نام ہرقوس بن زحیر ہے۔ یہ جنگ نہروان کے موقع پر مارا گیا۔ فکری لحاظ سے یہ خارجیوں کا قائد تھا اور یہی وہ بدبخت ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی دفعہ طعنہ زنی کی۔ جنگ حوازن کے اختتام پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوہرانہ کے مقام پر مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ یہ منحوس آیا اور بولا، اے دل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول انصاف کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ اجازت دیجئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس میں سے ایک نسل پیدا ہوگی، تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو بالکل کمزور سمجھو گے، لیکن وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ اے عمر، یہ کائنات کے بہترین گروہ کے اوپر چڑھائی کریں گے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ایک بندہ ہے، نمازوں میں کمال کرتا ہے، اس کی نمازوں کے سامنے ہم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ ابھی بات جاری تھی کہ یہ سامنے سے آتا ہوا نظر آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
یہ بندہ ہے؟ کہا جی یہی بندہ ہے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی دو آنکھوں کے درمیان شیطان رقص کر رہا ہے۔ جب وہ قریب آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ سوچ رہے تھے کہ جتنے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہیں میں ان سب سے افضل ہوں؟ وہ بولا جی یہی سوچ رہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کو چھوڑ کر مسجد میں نماز پڑھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یہ تلوار پکڑ اور جا کر اسے قتل کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق مسجد میں تلوار لے کر آئے اور چند لمحوں کے بعد واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا قتل کر آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ نماز پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا، میرا دل نہیں ماننا کہ نماز پڑھتے ہوئے اس کو قتل کر دوں۔ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر فرمایا عمر جا اور اسے قتل کر دے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور واپس آ گئے۔ پوچھا قتل کر آئے ہو؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ، وہ مسجد میں تھا اور اس کے رونے کی آواز پوری مسجد میں گونج رہی تھی اور سبحان ربی الاعلیٰ ایسے پڑھ رہا تھا کہ میرا دل نہیں کیا کہ اسے قتل کر دوں۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر فرمایا اے علی جاؤ، اگر مل جائے تو تم اسے قتل کر دو گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور واپس آ گئے۔ پوچھا اسے قتل کر آئے؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ، وہ مسجد سے چلا گیا تھا۔ یہی وہ خارجیوں کے افراد تھے جو بظاہر عبادت گزار اور باطنی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کے بغض سے لبریز تھے۔ یعنی ان کا طریقہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل پر اپنی ذاتی عبادت کو ترجیح دیتے تھے۔ جنگ صفین کے موقع پر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم یعنی ثالث مقرر کرنے کی بات کو تسلیم کیا تو اس وقت یہ خارجی ظاہر ہوئے جو اس سے پہلے مسلمانوں کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ ان بدبختوں نے حضرت علی سے کہا اے علی تم کافر ہو گئے ہو، ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہے۔ انہی خارجیوں کا ایک مسلح گروہ آپ کے لشکر سے جدا ہو کر ہجرت کرتا ہوا عراق کی سرحد حرورہ پر پہنچ گیا، جہاں انہوں نے اپنا مرکز بنا لیا۔ دن کو یہ عبادت کرتے اور رات کو بستیوں سے جانور اٹھا کر لے جاتے، چرواہوں کو قتل کر دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی شکایتیں جانی شروع ہو گئیں۔ 4000 خارجیوں نے متحد ہو کر نہروان کے مقام پر اپنا ایک مرکز بنا لیا۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کا بہترین لشکر لے کر حضور کی پیشگوئی کے مطابق خارجیوں سے جنگ کے لیے نکلے۔ راستے میں ایک گاؤں سندوتا تھا جس کے قریب براسا کا ایک مقام تھا۔ براسا کے مقام کے پاس ایک راہب امیر المومنین حضرت علی سے ملا اور اس سے آپ کا جو مکالمہ ہوا اس کا مختصر حصہ یہ ہے کہ اس نے کہا آگے نہ جائیں، ستاروں کا علم یہ کہتا ہے کہ آپ کا نقصان ہوگا۔ آپ نے فرمایا میرے لشکر کے 10 سے زیادہ بندے شہید نہیں ہوں گے اور جن کے پاس جا رہے ہیں ان کے 10 سے زیادہ بچیں گے نہیں۔ وہ راہب بولا تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ فرمایا میرے رسول نے بتائی۔ لشکر نہروان کے مقام پر پہنچا اور دونوں گروہوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ جب جنگ ختم ہوئی تو خارجیوں کے لشکر سے 9 لوگ بچے اور حضرت علی کے لشکر سے 9 لوگ شہید ہوئے۔ مولا علی شیر خدا فرمانے لگے ان لاشوں میں سے ذوالخویسرہ کی لاش تلاش کرو۔ مولا کائنات خود ایک سفید خچر پر سوار ہوئے اور ایک گڑھے کے پاس آ کر فرمایا یہاں تلاش کرو، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کا دایاں کندھا ایسے ہوگا جیسے عورت کا پستان۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے اس کی لاش نکال لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور فرمایا صدقت یا رسول، یہی ہرکوس ہے۔ خارجیوں کے لشکر سے 9 بندے بچے، وہ 9 بندے کدھر گئے اور انہوں نے حضرت علی کی شہادت کا پروگرام کیسے بنایا اور مولا کائنات کی شہادت کیسے ہوئی، یہ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت طہار کی محبت اور صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے۔